اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا ذکی حسن صاحب قبلہ۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، آپ کے سوالات ان کے سامنے پیش کرتے ہیں جو ای میل کے ذریعے، ٹیکسٹ میسیجز، آڈیو کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے اور ای میل کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں۔ ہم وہ سوالات آپ کے آغا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور بغیر کسی تاخیر کے آج کا یہ پروگرام شروع کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر آغا۔ شکر پروردگار۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو بسم اللہ شروع کریں اور دیکھتے ہیں یہ سوال کہاں سے ہے۔ میرا سوال ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ کا مہینہ آتا ہے محرم کے 10ویں شان تاجیہ بنانا، یہ ثواب ہے؟ سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خانوادہ اسلام کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، ان کی یاد میں اگر ہم ایک معمولی سا ہدیہ پیش کرتے ہیں، تعزیہ وغیرہ بناتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عرض کروں کہ اسلام میں شبیہ بنانے کی بڑی اہمیت ہے۔ جی، ایک قربانی ہوئی میدان مینا میں، اس کی شبیہ قائم کرتے ہوئے آج پوری دنیا میں نہ جانے کتنے دمبے ہیں جو اللہ کی راہ میں قربان ہوتے ہیں صرف شبیہ کی بنا پر۔ جی، مکہ معظمہ میں اللہ کا گھر ہے اور اس گھر کی شبیہ تقریباً ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا کے ہر محلے میں پائی جاتی ہے مسجد کی شکل میں۔ جی، یہ شبیہ ہے۔ بے شک۔ اسی طرح سے حضور اکرم کی حیات طیبہ میں بھی بہت ساری ایسی شبیہوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ جن شبیہوں کو پیغمبر اکرم نے بھی اہمیت دی ہے۔ جی، میں عرض کروں مقام ابراہیم، جی، یہ جناب ابراہیم کے قدم مبارک کی شبیہ ہے، بے قدم شک۔ نہیں ہے، جی بے شک، اس کی شبیہ ہے، شبیہ ہے، پتھر کی شکل میں ہے۔ پتھر کی شکل جی میں ہے۔ اور قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَاتَّخَذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، جی، جناب ابراہیم کے اس مقام کو نماز کی جگہ بناؤ۔ جی، یعنی اللہ نے بھی اس شبیہ کو اہمیت دی ہے۔ جی، اور اس بنا پر میں یہ جملہ کہہ سکتا ہوں کہ آقا سرکار سید الشہداء جن پر ہم سب کی جانیں نثار ہو جائیں، ان کی شبیہ بنانا یقیناً مرضی پروردگار کے مطابق ہے۔ اور چونکہ امام حسین کا تذکرہ اسلام کی بقا کے لیے ضروری ہے، بے شک، لہٰذا یہ شبیہ بھی امام حسین کے تذکرے کے لیے اور اسلام کی بقا کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اور یقیناً ثواب، کار ثواب ہے، یقیناً پروردگار کی عظیم ترین رضایت ثوابوں ہے میں سے ایک ثواب اور ہے۔ اس میں یقیناً جی، پروردگار کی طرف سے اجر و ثواب ہے۔ جی بے شک، بہت بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں پنجاب سے بات کر رہا ہوں۔ میرا پرشن یہ ہے کہ یہ جو روزے تھے یہ کب سے ان کی شروعات ہوئی اور ان کی یہ بھی بتائیں، اور اس کے علاوہ یہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں کیسے ہوئی اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ پہلا سوال ان کا یہ کہ روزے کی ابتدا کب سے ہوئی اور خانہ کعبہ کی تعمیر کی تفصیل چاہتے ہیں۔ جی، پہلی بات تو عرض کروں کہ قرآن مجید کے مطابق قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جی، کہ تم سب پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے ٹھیک اسی طرح جس طرح سے تم سے پہلے والوں پہ فرض کیا گیا تھا۔ یعنی اس کے معنی ہے کہ اس روزے کو پروردگار عالم نے اسلام کے اعلان سے پہلے بھی جو انبیاء کرام، جو اولیاء عظام اس روئے زمین پر تھے، ان کے لیے فرض قرار دیا تھا۔ خود جناب مریم کے روزے کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ جہاں تک مسلمانوں کی بات ہے اور اسلام کی بات ہے تو تاریخ میں اختلاف ہے، البتہ اکثر تاریخوں میں سن 2 ہجری کا تذکرہ ملتا ہے کہ پروردگار کی طرف سے اس روزے کو فرض کیا گیا۔ ماہ رمضان کے روزوں کے سلسلے میں بیان فرمایا، خانہ کعبے کی جی، تعمیر خانہ کے سلسلے میں کعبہ، پچھلی ایپیسوڈ جی، میں ذکر ہو چکا ہے۔ بہرحال پھر سوال میں ہے 2-3 لفظوں میں اپنی جی، بات کو ادا کر دوں، تفصیل تو ظاہر ہے کہ گنجائش نہیں ہے، کہ جناب آدم نے سب سے پہلے اس روئے زمین پر اللہ کے اس گھر کو تعمیر کیا تھا، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ جب اس خانہ کعبہ کو نقصانات اور صدمات ہوئے، نتیجے میں خانہ کعبہ کی جو اصل تعمیر دوبارہ اور موجودہ شکل میں ہوئی ہے وہ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کے محترم اور مقدس ہاتھوں کے ذریعے سے ہوئی، کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، کہ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے۔ یہ اسلام کے آنے سے پہلے کی تاریخ ہے۔ جی، مسلمانوں کے درمیان پہلی بار خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہوئی ہے
البتہ حضور اکرم کی حیات طیبہ میں بھی یہ خانہ کعبہ تعمیر ہوا، آپ کے دست مبارک سے حجر اسود کو نصب کیا گیا۔ مسلمانوں کے یعنی اسلام کے ظاہری طور پر لوگوں کے درمیان آ جانے کے بعد پہلی بار جو خانہ کعبہ تعمیر ہوا ہے وہ یزید کے مظالم کے بعد جس منہدم کر دیا تھا، جس موقع پر آگ برسائی گئی اور جس یزید کے ظلم کی بنا پر اللہ کا گھر منہدم ہوا، یہ دوبارہ جو تعمیر ہوئی، اس تعمیر میں ہمارے اور آپ کے سب سے عظیم امام، چوتھے امام سید سجاد علیہ السلام کے دست مبارک سے اس حجر اسود کو نصب کیا گیا۔ اور اس کے بعد ایک اور تاریخ ہے جو آخری تاریخ ہے کہ سن 329 ہجری قمری میں آخری دفعہ یہ موجودہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے کہ جس میں ہمارے آخری امام کے دست مبارک سے یہ حجر اسود نصب ہوا ہے۔ بہت بہت شکریہ، اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام عرفانہ ہے۔ میں رمضان میں مطلب روزے رکھنے کی میری حالت نہیں ہے، میں بھوکے نہیں رہ سکتی ہوں، خود کرنے منع کر رکھا ہے، لیکن بہت دل دکھتا ہے رمضان جب آتا ہے تو کیا میں گنہگار ہوں گی؟ شاید ہماری بہن عذر شرعی یا بیماری کی وجہ سے ماہ رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھ پاتی ہیں، تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ پروردگار نے 4 افراد پر روزوں کو ساقط کیا ہے۔ جی، ایک وہ شخص کہ جو اتنا ضعیف العمر ہو چکا جس کو شیخ اور شیخہ قرآن مجید میں، اور دوسرا وہ شخص کہ جو مسافرت میں ہے، تیسرا وہ شخص کہ جو بیمار ہے۔ بیماری سے مراد یہ ہے کہ اس کی بیماری نزلے زکام والی نہیں ہے، جی، یعنی وہ بیماری کہ جس بیماری میں انسان کے لیے روزہ رکھنا بیماری کے شدید ہو جانے کا سبب بن رہا ہو۔ یہ تیسری صورت۔ اور چوتھی صورت پروردگار نے خواتین کو طہارت نہ ہونے کی بنا پر روزوں سے معاف کیا ہے، لیکن اس کی قضا ماہ مبارک رمضان کے بعد کرنی ہے۔ اب باقی بچے وہ 3 گروہ، یعنی وہ پہلا گروہ کہ جو بزرگ ہیں، سال خردہ ہیں، اتنی عمر ہو چکی ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتے، انہیں ماہ مبارک رمضان کے ختم ہونے پر فدیہ دینا ہے۔ مسافر جب وطن میں واپس آئے گا، جتنے روزے سفر کی بنا پر چھوٹے ہیں اتنے روزوں کو اس کو وطن پہنچ کر رکھنا ہے۔ اور وہ تیسرا گروہ کہ جو بیماری کی بنا پر روزہ چھوڑ رہا ہے، اس کو پورے سال کے درمیان صحت مل جانے پر اپنے روزوں کو رکھنا ہے۔ اور اگر اگلا ماہ رمضان مبارک آ گیا اور یہ صحت نہیں مل پائی تو پھر انہیں گزشتہ سال کے چھوٹے ہوئے روزوں کے لیے فدیہ دینا ہے۔ یہ 4 صورتیں میں نے عرض کر دی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ دیکھتے ہیں سوال کے شہر سے۔ سہارنپور سے بول رہے ہیں، نواب نقوی۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں وہ 100 روپے کی آتی ہے، یا ایسا مان لو 1 روپے کی آ رہی ہے، ہم اس کو 4 روپے کی بیچ سکتے نہیں بیچ سکتے؟ السلام علیکم۔ سوال مختصر کر دوں کہ اگر ہم کاروبار کر رہے ہیں، ایک چیز ہم نے خریدی ہے تو اس کا منافع کس حد تک لے سکتے ہیں؟ ہمارے وہاں جو روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ انسان اپنی روزمرہ کی ضرورتوں کو صبح سے لے کے شام تک کی بیچی گئی چیزوں پر تقسیم کر کے اب جتنی ضرورت ہے اتنی مقدار میں وہ رقم لے سکتا ہے۔ مثال کے میں بات سمجھانے کے لیے بات مکمل کر دوں، مثال کے طور کے پر ہمیں اگر 500 روپے کی ضرورت ہے صبح سے لے کے رات تک، 500 روپے جو ہماری ضرورت میں شامل ہیں، اس 500 روپے کو اگر ہمیں 100 سامان بیچنا ہے مثلا، تو پھر ہر سامان پر اس 100 دفعہ کو تقسیم کر لیا جائے جتنی مقدار میں، یعنی 5 روپے جو بن رہے ہیں وہ ہر سامان پہ ہم لے سکتے ہیں، لیکن اس قید کے ساتھ کہ ہم اتنی زیادہ اپنی منفعت کو یا اپنے منافع کو لینے کے لیے قیمت نہیں بڑھا سکتے کہ پھر نتیجے میں لوگوں کا حق ضائع ہونے لگ جائے۔ یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلے سوال کا سوال کیا ہے؟ میرا نام محمد شفیع عالمگیر ہے، میں سری نگر کے رہنے والا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جنت میں مردوں کے لیے حوریں رکھی ہیں، عورتوں کے لیے جنت میں کیا رکھا ہے؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کیا جنتی میوہ مرد اور عورتوں کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ شکریہ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ مردوں کے لیے اگر حور ہیں تو عورتوں کے لیے کیا ہے؟ پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ مردوں کے لیے حوریں ہیں، اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ مردوں کے لیے ان کی خود کی زوجہ نہیں ہیں۔ جو دنیا میں مردوں کی نیک ازواج اور نیک بیوی ہے وہ جنت میں بھی اس کے ساتھ ہے۔ پہلی بات میں واضح کر دوں۔ البتہ
اللہ نے اپنے بندوں کو کرامت کے طور پر ان حوروں کو بھی عطا فرمایا ہے. اب اسی کو جسٹ برعکس کر دوں، وہ خواتین کہ جو جنت میں جا رہی ہیں اگر ان کے شوہر نیک، سعادت مند اور اللہ والے اور عقیدے میں پختہ ہیں تو جنت میں یہ ان کے ساتھ ہیں. یعنی یہ شوہر بھی زوجہ کے ساتھ ہے. اب اللہ نے ان خواتین کی خدمت کے لیے اس جنت میں حوروں کو قرار دیا ہے کہ جو حوریں ان خواتین کی خدمت گزار ہیں، اور بعض ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پروردگار نے جنت میں غلمان کو بھی قرار دیا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو میوے مرد کھا سکتے ہیں جنت کے، کیا عورتیں بھی کھا سکتی ہیں؟ یقیناً، کیونکہ پروردگار عالم کی یہ نعمت ہے، اور کہیں بھی قرآن مجید میں یا روایات میں یہ تفکیک یا علیحدہ نہیں کیا گیا ہے کہ یہ پھل مخصوص ہے مردوں سے اور یہ پھل مخصوص ہے خواتین سے. ایسی کوئی تفکیک یا ایسی کوئی بات ہم کو روایتوں یا آیات میں نہیں ملی ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میں سسٹر کنرکی سے بول رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ مجھے ٹی وی کے سیریل دیکھنے کا بہت شوق ہے، تو اور دیکھتی وہ والے ہوں جس میں ناچ گانا نہیں ہوتا ہے، تو کیا میں اپنے سیریل دیکھ سکتی ہوں یا بہت ہی بڑا میں گناہ کر رہی ہوں؟ اچھا، خدا حافظ. ہماری بہن پوچھ رہی ہیں ایسے سیریل نہیں دیکھتی جس میں ناچ گانا ہو، بقیہ سیریل دیکھ سکتی ہیں؟ بہت شوق ہے ان کو. دیکھیے، ہر سیریل میں پہلی بات تو واضح کر دوں کہ اگر مراد سیریل سے وہ سیریلز ہیں کہ جو دنیاوی طور پر بنائے جاتے ہیں اور دنیاوی جھوٹ کا ایک پلندہ ہوتا ہے کہ جس کو ایک کہانی گڑھ کر پھر تیار کیا جاتا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. صرف اس میں ناچ گانا اور میوزک یہی چیز حرام نہیں ہے. اور بھی بہت سے ایسے مناظر ہیں کہ جن منظروں کو دیکھنا جس طرح سے خواتین پر حرام ہے اسی طرح سے مردوں پر بھی حرام ہے. خواتین کے لیے دیکھنا اس لیے حرام ہے کہ وہ مناظر ایسے ہیں کہ جن میں نامحرم مرد سامنے آ رہے ہیں اور ایسے مناظر آ رہے ہیں. اسی طرح سے مردوں کے لیے دیکھنا حرام ہے کہ نامحرم خواتین ہیں اور ان کے بدن کے وہ حصے ہیں کہ جن حصوں کو دیکھنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ صرف میوزک یا ڈانس کی بنا پر حرام نہیں ہے، بقیہ ان کے منظر بھی ایسے ہیں کہ جن کی بنا پر انہیں حرام کیا گیا ہے. اور میں بات اپنی مکمل کر دوں، اس قسم کے سیریلز انسانی ذہنوں کو منتشر کرنے کا کام کرتے ہیں. دعائیں، عبادتیں، مناجات، اللہ کی بندگی، ان ساری چیزوں سے انسان دور ہو جاتا ہے، اور اسی لیے لہو لعب کے موارد میں سے ایک مورد اسے قرار دیا گیا ہے. بہترین چینل آپ کے پاس ماشاء اللہ سے اللہ کی ایک عظیم نعمت کی شکل میں یہ ون چینل، ون ٹی وی آپ کے سامنے موجود ہے. بہترین پروگرام کہ جو 100% مذہبی پروگرام ہیں آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. آپ انہیں دیکھ کر اپنی دنیا بھی سنوار سکتے ہیں اور آخرت کو بھی سنوارا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک بار ایک خطبے میں پڑھا تھا جو مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ دین، ایک بار رسول خدا نے ایک سوال کی، دین کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ کسی نے کہا کہ نماز قبول نہیں، کسی نے کہا حج قبول نہیں، کسی نے کہا زکات قبول نہیں. بعد میں انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ بتا دیجیے کہ سب سے دین کا مضبوط عمل کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا دین کا سب سے مضبوط عمل جو ہے وہ ہے محبت. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں مولانا صاحب کہ اگر محبت ہی دین کا سب سے مضبوط عمل ہے تو کیسے مطلب جواب دیتے ہیں کہ نماز پڑھیے، روزے رکھیے، مطلب وہ کریے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ محبت سب سے ضروری ہے؟ محبت اگر ضروری ہے تو یا میں امید کرتا ہوں میرے سوال کا جواب. خدا شاید ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ کے ذیل میں یہ فرمایا ہو کہ محبت سب سے زیادہ بہترین عمل ہے. ہمارے وہاں یہ جو روایت برادر نے بیان کی وہ مکمل طور پر موجود ہے. جی، آخر میں حضور اکرم نے فرمایا تھا کہ اوثق عری الایمان الحب للہ والبغض للہ. اللہ اکبر. بے شک. پر فرمایا کہ سب سے زیادہ محکم چیز جو انسان کے ایمان کو بچا کر رکھتی ہے وہ محبت ہے جو اللہ کے لیے ہو، اور وہ بغض اور نفرت ہے جو اللہ کے لیے ہو. یعنی اس کے معنی ہے کہ ہمارے ایمان کی بنیاد دو چیزیں ہیں، وہ محبت جو اللہ کے لیے
اور وہ نفرت جو اللہ کے لیے تولا اور تبرہ. جی. اور میں عرض کروں شاید برادر نے نہیں سنا ہو، ورنہ ہم لوگ تقریباً ہر مجلس اور ہر محفل میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ محبت ضروری ہے. بقیہ چیزیں محبت کے اثرات ہیں. نماز محبت کا اثر ہے. یقیناً جب تک دل میں اللہ کی محبت نہ ہوگی نماز نہیں پڑھے گا. جب تک اہل بیت اطہار کی محبت نہیں ہوگی مجلسوں میں گریہ آنکھوں سے نہیں ہوگا. یہ محبت ہے جو عمل کا جذبہ دیتی ہے. یہ جتنے بھی ہمارے وہاں فروع دین ہیں وہ سب محبت کی بنا پر ہیں. یقیناً انسان میدان جہاد میں اپنی جان کا نذرانہ لے کر ہتھیلی پہ کھڑا ہوا ہے، کیوں؟ محبت کی بنا پر. اگر یہ محبت نہ ہوتی تو یہ ہرگز اپنی جان کا نذرانہ دینے کے لیے نہ آتا. لہٰذا محبت بنیاد ہے. جو روایت ہے بڑی معتبر روایت ہے، اور ہمارے وہاں اس کو معیار اور میزان بنانا چاہیے. تولا بھی ضروری ہے، تبرہ بھی ضروری. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میں حیدرآباد سے بول رہی ہوں. آپ سے درخواست ہے کہ میرے سوال کا جواب طب معصومین کی روشنی میں دیں. سوال یہ ہے کہ مچھلی کے ساتھ کن چیزوں کا کھانا منع ہے؟ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دودھ، دہی، انڈا وغیرہ نہیں لینا چاہیے. یہ کتنا صحیح ہے بتائیے. شکریہ. خدا حافظ. طب معصومین کی روشنی میں جواب دیجئے. مچھلی کے ساتھ کیا چیز نہیں کھانی چاہیے؟ میں عرض کروں کہ ہمارے وہاں نہی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک نہی حکمی، ایک نہی ارشادی. حکمی وہ ہے کہ جس کے انجام دینے پر اللہ ناراض ہوتا ہے. ارشادی وہ ہے کہ جس کے انجام دے لینے کی بنا پر خود انسان کو نقصان ہوتا ہے. اللہ کی ناراضگی کا سبب وہ نہیں ہے. ہمارے وہاں اس قسم کی روایتیں بہت سی وارد ہوئی ہیں کہ کن چیزوں کو کن چیزوں کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے اور کن چیزوں کے ساتھ نہ کھایا جائے. تذکرہ چونکہ تفصیلی ہے اور ظاہر ہے کہ اس قسم کی روایتوں کے بارے میں ابھی وہ تحقیق مکمل نہیں ہو پائی ہے کہ روایت کتنی معتبر ہے. لہٰذا قطعی طور پر اس قسم کی کسی بات کو بیان کرنا مشکل ہے. البتہ کیونکہ بہت زیادہ اس قسم کی روایت وارد ہوئی ہے کہ مچھلی کے ساتھ دودھ استعمال نہ کیا جائے، لہٰذا اگر انسان احتیاط کرے تو بہتر ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. ہاں، ہم سے بول رہے ہیں اور میرا نام ہے بانو. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم بیٹھ نماز پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو بیٹھ کے ہم نماز پڑھتے ہیں. عشاء کی نماز ہم نے پڑھی بیٹھ کے، اور اس کے بعد نافلہ جو ہے وہ 2 رکعت پڑھتے ہیں. نافلہ عشاء کی شروع سے 2 رکعت پڑھتے تھے جب کھڑے ہو کے پڑھتے تھے، اور ابھی بیٹھ کے پڑھتے ہیں تبھی جو ہے 2 رکعت پڑھتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم نافلہ عشاء 2 رکعت پڑھیں گے کہ 1 رکعت پڑھیں گے؟ ہم عشاء کی نماز بیٹھ کے پڑھتے ہیں. عذر شرعی کی وجہ سے انسان اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو بہرحال نافلہ عشاء تو بیٹھ ہی کے 2 رکعت پڑھنا ہے. اور یوں بھی اگر آپ بقیہ نمازیں جو مستحب ہیں اگر ان نمازوں کو بھی آپ بغیر عذر شرعی کے بھی بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو جتنی تعداد اور جتنی مقدار میں کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں اتنی ہی مقدار میں آپ کو بیٹھ کر پڑھنی ہے. 2 برابر نہیں ہوگی. مستحب نماز کہ جو انسان بغیر مجبوری کے بھی اگر بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو اس میں کوئی اضافہ نہیں کرنا. بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میرا نام سرور ہوا، میں پٹنہ سے بول رہا ہوں. میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ عام طور سے جو چیز دیکھی جاتی ہے کہ مجالسوں کا دور اتوار کے روز کیا جاتا ہے ایصال ثواب کے لیے، اور اس کے بعد مولانا اکثر، میں کسی مخصوص کی بات نہیں کر رہا ہوں، اکثر کو دیکھ پاتا ہوں کہ وہ مجلس پڑھنے کے بعد نماز کا جو سلسلہ اگر رہا تو اس کے لیے نہیں رک پاتے ہیں. تو کیا یہ نہیں ضروری ہے کہ جب جنگ میں نماز کے وقت نماز پڑھی گئی تو یہ تو مجلس کا ہے، مجلس کے اترنے کے بعد کم سے کم اگر وقت نماز ہو گیا ہے تو اس میں شامل ہو جانا چاہیے، کیونکہ جنگ سے زیادہ مشکل مرحلہ تو کوئی نہیں ہے. شکریہ والسلام. یہ کہیں مخصوص کسی جگہ کی بات ہے؟ کیا مجبوری ہے؟ کیا ہے ذاکر جو ہے اگر نماز کا وقت آگے ہو؟ آپ اگر توضیح مسائل میں دیکھیں تو بعض موقعوں پر نماز کو مکروہ قرار دیا گیا ہے کہ اگر مثلا انسان عجلت میں ہے اور کوئی ضرورت آن پڑی ہے تو بہرحال ہمیں حسن ظن پہ حمل کرتے ہوئے، ورنہ میں نے تو خود دیکھا جیسے آپ نے یہ بات کہی، حقیر بھی یہی کوشش کرتا ہے اور بقیہ میں نے اپنے اساتذہ کو، اپنے بزرگان کو، اپنے دوستان کو، سب کو دیکھا ہے کہ نماز پر جب مجلس مکمل ہوتی ہے تو نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد کہیں جاتے ہیں. البتہ
शायद मुमकिन है कि उनको अगली मजलिस के लिए जहां शिरकत करनी है वहां का फासला 1 घंटे का है और 2 बजे कहीं और मजलिस पढ़नी है, तो अब ला मुहाला उन्हें 1 बजे नमाज के बगैर निकलना पड़ता है ताकि वहां पहुंच के नमाज पढ़ लें। तो इसकी तो इजाजत है, क्योंकि परवरदिगार ने इसीलिए अव्वल वक्त के अलावा भी हमारे लिए वक्त करार दिया है कि तुम मजबूरी की बिना पे अव्वल वक्त नमाज अगर छोड़ रहे हो तो बाद में नमाज पढ़ी जा सकती है। तो शायद किसी मजबूरी की बिना पर कुछ बाज बिरादरान या बाज हमारे जाकिरीन या उलमा नमाज को अव्वल वक्त न पढ़ पा रहे हों, लेकिन अक्सर पढ़ते हैं। और जो नहीं पढ़ पा रहा है आप उससे खुद पूछ लीजिए कि क्या मजबूरी है कि जिसकी बिना पर वो नमाज नहीं पढ़ पा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। सलाम जावेद भाई, मैं अमरोहा से बोल रही हूँ। मेरी मम्मी को आपसे सवाल करना है कि आप पहला दूसरा तीसरा जो इनाम बताते हैं, तो ना तो आप विनर का नाम बताते हैं, ना विनर के बारे में बताते हैं, ना विनर को दिखाते हैं, ना वो जो आप इनाम दे रहे हैं वो कोई प्रोग्राम उसका अलग से करते हैं आप लोग, या इसी के बाद आप उन्हें बुला के अपने स्टूडियो में और उनको गिफ्ट देते हैं। बराए मेहरबानी इसका इलाज करें। और मेरी अम्मी की तरफ से आपके भी चैनल को बहुत ज्यादा मुबारकबाद। अल्लाह से कामयाबी दे और आपकी पूरी टीम को बहुत ज्यादा कामयाबी और कामरानी दे। और इसके साथ साथ एक सवाल और कर रहे हैं, हफ्ते सादात या हफ्ते इमाम अगर हम किसी को अपनी तरफ से देना चाहें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये आप जरा मौलाना से पूछ के हमारा सवाल का जवाब दे दें और हमारा सलाम भी मौलाना की खिदमत में पेश करें। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। पहली बात तो ये कि जो इनामात का ऐलान होता है, नाम बताए जाते हैं कि पहला इनाम किस शख्स को मिला, दूसरा किसको, तीसरा किसको। और चूंकि ज़्यादातर जो इनामात होते हैं वो इस शहर मुंबई के नहीं होते हैं अक्सर, तो उनके इनामात उनको पोस्ट के ज़रिए अगर मुकम्मल एड्रेस होता पहुंचा दिया जाता है। और जहां तक कि आपका दूसरा सवाल है या पहला सवाल है, पहला तो आपका मारूज़ा था, ये पहला सवाल आपका जो है कि सहम इमाम अपनी मर्जी से किसी को दे सकते हैं, आगे दे सकते हैं? देखिए, सहम सादात के लिए तो अगर हमारे सामने कोई मुस्तहिक है तो उसे आयतुल्लाह उज़्मा गैसी सानी की तरफ से देने की हमें इजाज़त है जी। लेकिन सहम इमाम से मुताल्लिक़ हमें पहले इजाज़त लेनी है जी। इसलिए कि वो सहम इमाम यानी इमाम का हिस्सा जी। तो इमाम के हिस्से के माना ही यही है कि हमें पहले इमाम मासूम या फिर उनके नायब से इजाज़त लेनी होगी, फिर उसे खर्च करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला साइल कहाँ से? हाँ, हम बोल रहे हैं यहाँ से। हमारा सवाल है कि लोग कहते हैं, ऐसा बताते हैं कि शादी के बाद मियाँ बीवी अल्लाह मियाँ क्या भी मिलेंगे वापस, तो अगर आदमी मर जाता है और औरत दूसरा निकाह कर लेती है तो क्या फिर भी किसको मिलेगी फिर औरत? दो मियाँ हो जाएंगे? इसका जवाब चाहिए। हमारी बहन पूछ रही है कि अगर एक खातून है, उनके पहले शौहर का इंतकाल हो जाए, उन्होंने दूसरी शादी कर ली, तो रोज़े महशर के दोनों शौहरों के साथ रहेंगी? अल्लाह उन्हें इख्तियार देगा कि जिसे बेहतर समझे उसके साथ जिंदगी गुजारें। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम तसद्दुक़ हुसैन है और मेरा सवाल है अमीर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम। मैं इमाम से मिलना चाहता हूँ, मुझे वो रास्ता बताइए, मुझे क्या करना चाहिए उसके लिए, मैं किस रास्ते से जाऊँ, मुझे वो रास्ता बताइए जिस रास्ते से मैं इमाम के पास पहुँच जाऊँगा। हमारे भाई इमाम से कुर्बत के ख्वाहिशमंद हैं। देखिए, मैं अर्ज़ करूं कि हमारे वहाँ खुद हज़रत की तौक़ी मुबारक, तौक़ी कहते हैं उस नविश्ते को कि जो हज़रत के दस्ते मुबारक से लिखी हुई किसी आपके नायब के पास आई हो। मौला की खुद तौक़ी मुबारक मौजूद है कि मौला फरमाते कि वलो अन्ना अश्याअना, अगर हमारे शिया वफ़क़हुमुल्लाहु लिताअतिही, अल्लाह अपनी इताअत की तौफ़ीक़ उन्हें अता फरमाए। ये मौला दुआ कर रही है अपने शियों से, मेरे आका को कितनी मोहब्बत है। उसके बाद फरमाती हैं कि अला जित्तिमाइम मिनल क़ुलूब फिल वफ़ाइ बिल अहद, अगर ये हमारे शिया जो उन्होंने वादे किए उन वादों को पूरा करने के लिए एकजुट हो जाते, एक दिल हो जाते, तो क्या फ़ायदा होता? लमा तअख़्ख़र अन्हुमुल यम्न बिलिक़ाइना, तो हमारी मुलाकात की बरकतों से दूर न होते। वला ताज्जलत लहुमुस्तादह बिमुशाहिदतिना, और हमारी
زیارت بہت جلد انہیں مل جاتی. یعنی حضرت خود فرما رہے ہیں کہ دو طریقے، یعنی ملاقات اور مولا کی زیارت، یہ دونوں چیزیں میسر ہو جائیں گی اگر انسان اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنے لگ جائے. جو اہل بیت سے وعدہ کیا ہے، جو اللہ سے وعدہ کیا ہے، جو رسول اللہ سے وعدہ کیا ہے، جو قرآن سے وعدہ کیا ہے، ہم اپنی زندگیوں کو مرضی پروردگار کے مطابق گزاریں، امام سے ملاقات ہماری یقینی طور پہ ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. میں نثار حیدر بھوپال سے بول رہا ہوں. مل ٹی وی کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. بہت سے لوگوں نے بہت اچھی تعریفیں کی ہے، اس میں زیادہ ہم کچھ ایڈ نہیں کرنا چاہتے. بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ دن ٹی وی دن دنیا رات چوبیس ترقی کرتا رہے اور ایسے ہی ہدایت تمام دنیا کے لوگوں کو دیتا رہے. میرا ایک سوال یہ ہے کہ اب مجلسوں میں اور جگہ پر جناب فضا کا ذکر ہوتا ہے، ان کے شوہر اور ان کے اور بچوں کا ذکر نہیں ہوتا یا بہت کم ہوتا ہے. تو لہذا اب ہماری درخواست ہے کہ دن ٹی وی کے مسائل والے چینل میں اس کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل سے بتائیں. شکریہ. یہ ہمارے بھائی سوال کریں جناب فضا کے شوہر اور ان کے بچوں کے سلسلے میں. جی، تاریخ میں بعض تذکروں میں یہ بات ملتی ہے، اور ایک مستقل کتاب جناب مقبول احمد صاحب نے لکھی ہے کہ جس کا نام ہی جناب فضا ہے. اس کتاب کا آپ مطالعہ کر لیجئے. اس میں تفصیل سے ان کے بارے میں، ان کے وطن کے بارے میں، ان کے انتقال کے بارے میں بڑی تفصیل سے گفتگو لکھی گئی ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب، میرا نام سجاد حیدر ہے. میں 10 سال کا ہوں اور میں نماز پڑھتا ہوں. میری نماز مجھ کو ثواب ملے گا یا میرے ماں باپ کو ملے گا؟ میرا دوسرا سوال ہے کہ مولانا صاحب کہ ہم لوگ کیا تالاب سے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم. 10 سال کا بچہ نماز پڑھتا ہے، اس کا ثواب کس کو ملے گا یا والدین کو ملے گا؟ اس کو دو چیزیں یہاں پر مل رہی ہیں، ایک ثواب اور ایک خوشنودی پروردگار. جی بے شک. یہ خوشنودی پروردگار کا کیا اثر ہے؟ ثواب تو والدین کو ملا جی، چونکہ انہوں نے تعلیم دی، چونکہ انہوں نے سکھایا اور آج یہ نماز پڑھ رہا ہے. خوشنودی پروردگار کا جو سب سے بڑا فائدہ اس بچے کو ملنے والا ہے وہ اس بچے کی دنیاوی زندگی کی کامیابی ہے. جی بے شک. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ اپنے کسی بندے سے راضی ہو جائے. اللہ کی رضایت جب مل رہی ہے تو آپ سمجھے کہ اس بچے کے لیے ہمیشہ کی سعادت، ہمیشہ کی کامیابی و کامرانی اس کے دامن گیر ہے. ہمیشہ انشاءاللہ یہ بچہ ترقی کرے گا. الہی آمین انشاءاللہ. دوسرا سوال بچے کا، تالاب کے پانی سے وضو ہو سکتا ہے؟ جی، اگر پاک صاف پانی ہے تو اس سے وضو ہو سکتا ہے. صاف میں نے اس لیے قید لگا دی کہ کبھی کبھی تالاب کا پانی یہ مکس پانی سمجھا جاتا ہے، پولیوٹڈ ہوتا ہے، سیوریج وغیرہ کا پانی آ جاتا ہے. جی، تو اگر یہ آب مطلق ہے جس کو ہماری فقہی زبان میں کہا جاتا ہے، یعنی کسی اور چیز سے مکس نہیں ہوا، جی صرف پانی ہے، تو اس سے آپ وضو کر سکتے ہیں اگر یہ پاک پانی ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم، میں جموں کشمیر سے بول رہا ہوں. اور ڈسٹرکٹ جو ہے نا کارگل، عام بچوں کا جو ہے نا برتھ ڈے منا سکتے ہو کہ نہیں، اس کے بارے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں مولانا سے کہ بچوں کی یا بڑوں کی برتھ ڈے منانا کیسا ہے اسلام میں؟ برتھ ڈے یعنی ولادت اور ولادت کے موقع کی خوشی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی، اسلام اس بات کی پوری اجازت دیتا ہے کہ بچوں کی خوشی میں خوش ہو انسان، اس میں کوئی ممانعت نہیں. ہاں، کوئی ایسا کام بچوں کی ولادت کے فنکشن میں نہ کیا جائے کہ جو اسلام پسند نہیں کرتا. مثلا میوزک بجانا، مثلا ڈانس کرنا، اسلام نے جو چیزیں اجازت دی ہیں وہ آپ اس ولادت کے پروگرام میں کر سکتے ہیں. جس کی اجازت نہیں ہے اسے نہیں انجام دے سکتے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید انکل. میں 2-4 بار یہ کوشچن کر چکی ہوں پر میرا جواب نہیں آ رہا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ خاک شفا کی تصویر پر استغفار پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اور میرا نام نور فاطمہ ہے، میں الہ آباد یو پی سے ہوں. السلام علیکم، خدا حافظ. یہ ہماری بچی سوال کر رہی ہے. بیٹا پہلی بار آپ کی آواز میں نے سنی ہے اور آپ کا سوال پیش کر رہا ہوں. یہ خاک شفا کی تصویر پہ استغفار پڑھ سکتے ہیں؟ جی، وہ تمام چیزیں کہ جن چیزوں کو پروردگار پسند کرتا ہے ان تمام چیزوں کو پڑھنے کے لیے اگر خاک شفا کی تسبیح ہے تو بہترین ورد شمار ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ آغا. اسی کے ساتھ دیکھتے ہیں یہ سوال کیا ہے. السلام علیکم، مجھے بچی کا آپ سے سوال کرنا، اس کا جواب دینا. السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے
کہ رمضان میں روزہ رکھے تو بخار چڑھے تو اپنے کیا تھوڑے پانی میں دوا پی سکتے ہیں؟ خدا حافظ. سب سے جواب دینا کہ رمضان المبارک میں اگر روزہ رکھ لیتا ہے بچہ یا بڑا بھی اور اس کو بخار آ جائے، یہ تو بچے کا سوال ہے، اس کو بخار آ جائے خدا نخواستہ، اللہ سلامت رکھے، تو کیا وہ دوا کے ساتھ پانی پی سکتا ہے؟ جی اگر یہ بچہ بیمار ہو جائے، بخار چڑھ جائے، تو پھر اس کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ یہ اپنے روزے کو بریک کر سکتا ہے اور دوا اور پانی دونوں استعمال کر سکتا ہے. اللہ اس نیت پر یقیناً اجر دینے والا ہے، اس لیے کہ اس کمسنی کے باوجود اس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھا ہے. یقین جانے اس بچے کو اللہ اجر عطا فرمائے گا. یہ الگ بات ہے کہ اس بچے نے اپنی مجبوری کی بنا پر دوپہر ہی میں روزے کو بریک کر دیا ہے. بہت بہت شکریہ آغا. آگے بڑھتے ہیں. میرا نام طاہرہ شکلگار ہے. ہم کراڑ مہاراشٹر سے بات کر رہے ہیں اور میرے بیٹے کا نام عمران اور سفیان ہے. عمران کی شادی ہوئی ہے. عمران پریشان کرتا ہے اپنی بیوی کو، ماں باپ کے ساتھ بات نہیں کرتا، چلاتا ہے ماں باپ کے نام سے، بھائی کو بھی سنبھال کے نہیں لیتا، کماتا کم خرچہ زیادہ کرتا ہے اور دوسروں کے پیسے لیتا ہے، موبائل دیکھتا ہے اور رات میں کسی لڑکی کے ساتھ سے چیٹ ویب سائٹ پہ بات کرتا ہے. اس کی بیوی کو اب برا لگنے لگا ہے اور وہ بیوی ہمارے نام سے بھی چلانے لگی ہے کہ ایسا کیسا ہے. اور دوسرا بیٹا ابھی تو بھول گیا ہے اور کوئی بات بولے تو اپنے ہمارے اوپر ہی آ جاتا ہے غصے سے اور دانت ہاتھ زور زور سے چلاتا ہے. دوسرے بیٹی کی عمر ہے 15 سال، نام سفیان. بچے ہی بس پریشان کرنے لگے اور یہی ہماری سوال ہے. ہمیں سوال کا جواب دے دو. السلام علیکم. 2 بچے ہیں، ایک جوان ہے شادی شدہ ہے، دوسرا 15 سال کا، وہی بالغ ہو گیا ہے. دونوں نافرمان ہیں، جس طرح کی ماں شکایت کر رہی ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ توجہ دینی چاہیے کہ بچے اگر نافرمانی کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس نافرمانی میں ماں باپ کی بھی ذمہ داری بن رہی ہے. صرف یہ کہہ کر ہم اپنے دامن کو نہیں بچا سکتے کہ آج وہ بڑے ہو کر ہماری بات نہیں مان رہے ہیں. کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیز ضرور ہے. بہتر یہ ہے کہ اپنے علاقے کے عالم دین کے پاس جا کر اپنے پورے مسئلے کو بیان کریں. شاید ان کی نصیحت، ان کے جملے کا اثر اس بچے پر ہو اور وہ ان کے زندگی میں پھر سے خوشحالی کو وہ عالم دین لا سکیں. ناموں کا بھی اپنا اثر ہوتا ہے. جی بے شک. یہ توجہ ضرور رکھیں کہ ایسے نام ضرور قرار دیے جائیں کہ جن ناموں کی برکتوں سے گھروں میں بہار آتی ہے، خوشیاں آتی. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میرا نام محمد افروز ہے اور میں دلی بجواسن سے بول رہا ہوں. میں بہار کا رہنے والا ہوں، دوست پور ضلع. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں شادی شدہ ہوں اور میرے 3 بچے بھی ہیں. اس کے علاوہ میں کسی اور سے شادی کرنا چاہتا ہوں. کیا میں کر سکتا ہوں؟ اس کے لیے کوئی راضی نہیں ہے تو کیا میں شادی کر سکتا ہوں؟ اس کا جواب مجھے دیجیے. ہمارے بھائی نے 2 بار پوچھا. شادی شدہ ہیں، 3 بچوں کے باپ ہیں، کیا دوسری شادی کر سکتے ہیں؟ انصاف پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزار سکتے ہیں تو سیکنڈ نہیں، 3rd اور 4th کی طرف بھی جائیے. جی. اور اگر انصاف کا جذبہ نہیں ہے تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ فواحدہ، ایک وائف پر ہی اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے اچھی زندگی. دیکھیے، ہر چیز ہم لوگ کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ ہمارے جذبات مطمئن ہو جائیں. جی. صرف یہی چیز نہیں ہے. جی. کچھ اللہ کی بندگی، کچھ اللہ کی اطاعت، کچھ اللہ کی خوشنودی. اگر سامنے والے کے اندر کچھ کمیاں ہیں تو ہم بھی تو مکمل نہیں ہیں. بے شک. اگر سامنے والے کے نقائص کو دیکھتے ہوئے ہم کسی اور آپشن کی طرف جا رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر سامنے والے نے مجھے ریجیکٹ کر دیا تو لہٰذا توجہ دینی چاہیے. اپنی زندگی کو خوشحال بنائیں، کسی اور طرف جانے کے بجائے اسی زندگی کو بہتر زندگی. بالخصوص جب یہ 3 بچے بھی موجود ہیں، اب ان 3 بچوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے اپنی فیملی لائف کو اتنا زیادہ اچھا بنائیں کہ پھر دوسرے دیکھ کر کہیں کہ انسان اللہ کی بندگی کے ساتھ اتنا نیک ہو گیا کہ اب لوگوں کے لیے مثالی زندگی کا نمونہ پیش کر رہا ہے. بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم. میں زہرا بات کر رہی ہوں، میں ممبئی میں رہتی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میری شادی کو 10-15 سال ہونے آئے ہیں اور میرے شوہر ایسا مانتے ہیں کہ شادی کے بعد سے ان کی جو انکم ہے
وہ کم ہو گئی ہے اور ان کی روزی روٹی میں یعنی ان کو ایسا لگتا ہے کہ برکت نہیں ہے. وہ سوچتے ہیں کہ شاید میرے قدم سے ایسا ہے، اور حالانکہ میں نے ان کا ہر تکلیف میں اپس اینڈ ڈاؤن جو بھی آئے ہیں زندگی میں ان کا ساتھ دیا ہے میں نے، اور الحمدللہ میرے 4 بچے ہیں. مگر مولانا آپ یہ بتائیے کہ یہ بات کہاں تک صحیح ہے کہ ایک لڑکی جب شادی کر کے آتی ہے تو اس کے قدم لینے دیکھے جاتے ہیں، یہ اپنے اسلام میں یہ شریعت میں ایسی باتیں ہیں بھی یا نہیں؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو فیس بک یوز کرتے ہیں، اور اسلام میں تو ہمارے یہ سب چیزیں حرام ہے، تو آپ بتائیے کہ فیس بک یوز کرنا حرام ہے حلال ہے کہاں تک صحیح ہے؟ مولانا یہ 2 سوال کے جواب پلیز آپ دے دیجیے. جی شکریہ، خدا حافظ. اس پہ الزام ڈالوں کہ تمہارے قدم منحوس ہیں، اس کی وجہ سے میری روزی روٹی میں کمی ہو گئی، کیا اسلام یہ کہتا ہے؟ بالکل 100% غلط ہے جی، 100% غلط ہے جی. اگر مثلاً 2000 ملتے تھے شادی سے پہلے، اب مثلاً 500 روپے ہی مل رہے ہیں، جی، تو یوں سمجھیے کہ آپ 500 کے لائق بھی نہیں ہیں. یہ زوجہ کی بنا پر اتنا مل رہا ہے. بے شک. جی. یعنی ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے اگر اس کو ہماری زوجہ بنایا ہے تو پھر رزق اللہ دینے والا ہے. بے شک. یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ میں اپنی کمزوری کسی اور کی گردن پہ ڈالوں؟ دوسری بات میں عرض کروں جاوید بھائی، میری بہن نے ایک بات کہی کہ 15 سال ہو گئے شادی کو، 4 بچے ہیں. جی. کیا رزق صرف مال کو کہتے ہیں؟ اولاد بھی رزق ہے. اولاد رزق ہے. جی. اولاد اللہ کی طرف سے رزق ہے. اور یہ رزق کیسے ملا؟ زوجہ کی بنا پر ملا. بے شک. جی. انسان کتنا زیادہ ناشکرا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ 4 اولاد لینے کے بعد بھی یہ جملہ کہے کہ میرا رزق کم ہو گیا، اور شریعت کو اور اللہ کو قصوروار ٹھہرائے کہ بیوی جو ہے وہ منحوس ہے، اس لیے میرے رزق العیاذ باللہ، العیاذ باللہ. ہو ہی نہیں سکتا. اگر زوجہ کو آپ منحوس مان رہے ہیں تو یہ 4 اولاد کہاں سے اللہ عطا کر رہا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اس زوجہ کی بنا پہ آپ کو رزق مل رہا ہے. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ نحن نرزقہم وإیاکم. بے شک، بے شک. ہم ان بچوں کو رزق دیں گے اور تمہیں دیں گے. یعنی اس کے معنی ہے کہ ان بچوں کی بنا پر والدین کو رزق ملتا ہے. اب آپ الزام دوسروں پر نہ لگائیے، زیادہ محنت کیجئے، زیادہ مشقت کیجئے. دیکھیے آپ کے کہاں غلطی ہو رہی ہے. جی، اس فالٹ کو تلاش کیجئے اور اس کی بنا پر اس کی اصلاح کر کے آگے بڑھیے، انشاءاللہ ترقی ملے گی. توبہ بھی کیجئے. بے شک. جی. کہ آپ نے ایک بندے پروردگار پر اپنے جرم کا الزام لگا دیا ہے، یہ غلط بات. دوسرا سوال فیس بک کے سلسلے میں تو استعمال کرنا صحیح ہے غلط؟ میری بہن نے کہا کہ فیس بک کا استعمال حرام ہے. جی. اس فیس بک کا یا جتنے بھی اس قسم کے میڈیا کے سورسز ہیں، ان کا استعمال حرام نہیں ہے. استعمال کس انداز سے ہو رہا ہے یہ حرام ہے. مثال کے طور کے اوپر ٹی وی کے بعض پروگرامز ہیں جو حلال ہیں، بعض پروگرام حرام ہیں. اسی طرح سے واٹس ایپ کا کچھ استعمال غلط ہے، کچھ استعمال صحیح ہے. اسی طرح سے فیس بک کا کہیں استعمال حرام ہے، کہیں استعمال جائز ہے. جائز کاموں میں استعمال جائز ہے، حرام کاموں میں استعمال حرام ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. محمد امین احمد آباد سے. میرا سوال یہ تھا کہ حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وصال کی تاریخ 15 تاریخ ہے، تو ہم 22 تاریخ کو فاتحہ کیوں کرواتے ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہماری جانب قربان ہو جائیں، چھٹے امام پہ. ان کی یوم شہادت جو ہے وہ 15 رجب المرجب ایک روایت کے حساب سے، لیکن ہم بر صغیر میں اور پوری دنیا میں 22 رجب المرجب کو حضرت کی نظر کرتے ہیں. یقیناً وہ وفات کے سلسلے میں نہیں ہوتی ہے. جی 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 جی. برادر نے کہا کہ ہم فاتحہ دلاتے ہیں. جی. ہم 22 رجب کو فاتحہ نہیں دلاتے ہیں. جی. ہم نظر دیتے ہیں. جی. ہماری اردو زبان کی اپنی ایک لطافت ہے. جی. فاتحہ لفظ مرحومین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، نظر کلمہ کسی مقدس کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. نظر امام صادق علیہ السلام ہر جگہ لکھا ہوتا ہے. جی. کہیں بھی فاتحہ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. شاید اسی لیے برادر کے ذہن میں تصور پیدا ہوا کہ 15 کی شہادت کے بعد 22 کو فاتحہ ہونی چاہیے. نہیں، فاتحہ نہیں ہے. جی. یہ اس معجزے کی بنا پر ہے جو اس تاریخ کو رونما ہوا، جیسا بعض جگہوں کے اوپر ذکر آیا. اس معجزے کی بنا پر 22 تاریخ کو مولا کی بارگاہ میں یہ نذرانہ پیش کیا جاتا ہے اور پھر برکت کے طور پہ سارے مؤمنین کو کھلایا جاتا ہے. خوشی کا دن ہے اور اس کے کئی وجوہات بھی ہیں. ان خوشیوں کی بنا پر اس دن ہمارے چھٹے امام کی نظر دلائی جاتی ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں.
السلام علیکم، میرا نام رخسار ہے، میں ممبئی سے ہوں. میرا کوشچن یہ ہے کہ دیکھیے اگر ہم آفس جاتے ہیں اور آفس میں مطلب ہمارے کیا اسٹیئر کیس وہاں پہ لوگ ظہر کی عصر کی نماز پڑھتے ہیں تو بٹ اور نہ وہاں پہ انگلش ٹوائلٹ بھی ہوتے ہیں. تو میرے کو کوشچن یہ ہے کہ ہم دن بھر میں آفس میں رہتے ہیں 9 hours تو واش روم بھی یوز کرتے ہیں, انگلش ٹوائلٹ ہوتے ہیں, تو ہم اس کے بعد میں پاک ہوتے ہیں, نماز پڑھ سکتے ہیں وہاں پہ, اور نماز پڑھ سکتے ہیں وہاں پہ, اور اسٹیئر کیس وہاں پہ مطلب سب اسٹیئر کیس سب آتے جاتے ہیں اس کے لیے, تو وہ اسٹیئر کیس پہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ سوال کو مختصر یہ کر دوں کہ ہم آفس جائیں, کالج جائیں, کہیں باہر جائیں, وہاں اگر ٹوائلٹس ہیں, انگلش ٹوائلٹس ہیں, کموڈز ہیں, تو سیٹ کورز آج کل ملتے ہیں, یا نیپکنز ہم جیب میں رکھ سکتے ہیں, پیپر نیپکنز رکھ سکتے ہیں, خشک کر سکتے ہیں, نجاست اور طہارت کا خیال کر سکتے ہیں. اور وہاں نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں شاید 3 باتیں بہن نے پوچھی ہیں. ایک بات تو یہ کہ صبح سے لے کے رات تک جاب میں ہے, جی نماز واجب ہے, جی, اگر نماز چھوٹ رہی ہے تو جاب کو چھوڑنا ہے, جی, نماز کو نہیں چھوڑنا ہے, پہلی بات. جی. دوسری بات ہماری بہن نے یہ پوچھی کہ وہ اسٹیئرز میں, راستے میں, شاید سیڑھیاں جہاں پہ پیسیجز میں, اسٹیئر کیس کے نماز پڑھنا راستوں میں مکروہ ہے, حرام نہیں ہے. جی, اگر کہیں جگہ نہیں ہے جی, تو پھر وہاں پر نماز ہو سکتی ہے, اگرچہ لوگوں کی رفت و آمد ہی کیوں نہ ہو, جی, ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. مکروہ ہے ہماری نماز, جی. پہلا نماز پڑھنے کی اجازت, البتہ ذہن میں رہے اگر اس اسپیس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے تو پھر یہی نماز پڑھنی ہے, جی, چاہے مکروہ ہی کیوں نہ ہو, نماز یہی پڑھنی پڑے گی. جی. تیسری بات میں اور واضح کر دوں کہ دیکھیے ٹوائلٹ کا رول نہیں ہے نجاست اور طہارت میں, جی, ہم کتنا خود کو طاہر رکھ پاتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے پاس نیپکنز ہوں, ہمارے پاس ٹیشوز ہوں, ہم ان کو پہلے ان کے ذریعے سے اپنی طہارت کا خیال رکھتے ہوئے ان سب چیزوں کو یوز کریں. اگر ہم اپنی طہارت کو باقی رکھ سکتے ہیں تب تو ہم یقینی طور کے اوپر ان واش رومز میں جائیں گے اور اپنے ضرورتوں کو پورا کر کے باہر آئیں گے. لیکن اگر طہارت کا خیال نہیں رکھ پاتے تو پھر ہم کو ایسی جگہوں کا انتظام کرنا ہوگا جہاں پر ہم اپنی طہارت کو باقی رکھ سکیں. نماز تو ایک مستقل باب ہے, اس کے علاوہ انسان کو ہمیشہ پاک و صاف رہنا چاہیے. بے شک جی. نماز بالفرض پڑھ لی, کیا اس کے بعد ہم خود کو نجس کر لیں گے؟ نہیں, ہمیں ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش, اگر بالفرض باوضو نہیں بھی رہ پائے پاک و صاف تو رہنا چاہیے. بے شک. نہ جانے کس اہم کام کے لیے ہم کو جانا پڑ جائے, نہ جانے کس بابرکتی کام میں ہماری شرکت کی ضرورت ہو جائے, لہٰذا ہم کو اپنی طہارت کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے, نماز کے لیے بھی اور اس لیے بھی کہ اللہ کو طہارت کے ساتھ رہنا پسند ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. جاوید بھائی, مولانا صاحب السلام علیکم. میں جتلا حسین آباد جھارکھنڈ سے سید محمد رضا جتلا حسین آباد جھارکھنڈ سے بول رہا ہوں. ہمارا سوال یہ ہے, علم یعنی نشان, اور ہمارے یہاں سیپر رکھی جاتی ہے اور اس کو جب محرم کا موقع آتا ہے تو اس کو دھویا جاتا ہے, تو اس کا پانی اگر نالے میں جا رہا ہے تو کیا یہ صحیح ہے؟ اس کا ہمیں جواب دیجیے. تبرکات اعضاء کو جیسے علم مبارک پنجے وغیرہ ہوتے ہیں, یا اس کا جو ہریرا ہوتا ہے, پٹکا ہوتا ہے, اس کو دھوتے تو اس پانی کو کس طرح سے؟ معمولاً ہم لوگ کے وہاں اس پانی کو گملے میں استعمال کر لیا جاتا ہے, اس پانی کو درختوں میں ان کی جڑوں میں ڈال دیا جاتا ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے احترام کو باقی رکھا جائے, اس لیے کہ محترم چیزیں ہیں یہ. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا چوری کی لائٹ کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ ہمارے گھر میں بہت چوری کی لائٹ ہوتی ہے. ہمارا سوال اتر پردیش سے حسین عباس نام. یہ سوال کئی بار آ چکا ہے کہ چوری کی لائٹ, چوری کا پانی, چوری کرنا اسلام میں کیا ہے اس کا حکم؟ جدید فقہی مسائل, مسئلہ نمبر 226. جی. سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا غیر اسلامی ممالک میں پانی, بجلی اور گیس کے میٹروں کو چلنے سے روکنا اور انہیں چھیڑنا جائز ہے؟ آیت اللہ العظمیٰ اغیثی ثانی نے صاف لفظوں میں جواب دیا کہ یہ جائز نہیں ہے. جی. یعنی چوری کر کے مال کو استعمال کرنا اسلام کی نگاہ میں جائز نہیں. آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. مولانا صاحب السلام علیکم. میں مظفر پور بہار سے بول رہی ہوں, شمیم مہدی میرا نام ہے. تو میں آپ سے ایک سوال کر رہی ہوں, امّے ابیہا, جیسے امّے کا مطلب مجھے بتائیے مولانا صاحب. مثلا جیسے امّے ابیہا, امّے سلمہ, امّے رباب, تو امّے کا مطلب کیا ہوا یہ میں جاننا چاہتی ہوں, اور ابیہا نام رکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟
اور میرا دوسرا سوال یہ ہے مولانا صاحب کہ میرے گھر میں میری بہو کو ولادت ہونے والی ہے، تو کوئی ایسی دعا بتائیے تاکہ میں اس بچے کو، جو بچہ آئے گھر میں میرے، وہ صحتیاب آئے. بس یہی میرا سوال ہے، اس کا جواب مجھے چاہیے اور جواب ضرور دیجیے گا. شکریہ. ہماری بہن بہت اچھا سوال ہے، وہ فرما رہی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عربی زبان میں ماں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسی لیے رباب یعنی رباب کی والدہ، البنین یعنی بیٹوں کی ماں، تو یہ ماں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ابیہا، صرف ابیہا نام رکھ سکتے ہیں؟ ابیہا کہتے ہیں، ابیہا یعنی ان کے والد. جی، تو ان کے والد کوئی مفہوم نہیں رکھتا. ابیہا البتہ کیونکہ ابیہا میں ابیہا ایک علم ہو گیا ہے، لہٰذا پرٹیکولر ابیہا کو رکھنے میں مشکل نہیں ہوگی، اس لیے کہ معنی ابیہا کا ابیہا دے سکتا ہے عربی گرامر کے مطابق، کیونکہ وہاں پہ شارٹ فارم کا ایک تصور پایا جاتا ہے. لیکن بقیہ چیزیں مثلا البنین ہے تو صرف بنین رکھنا اس معنی میں کہ البنین کے معنی نکل رہے ہوں، شاید یہ زیادہ مناسب نہیں ہوگا. ولادت ان کے یہاں بہو کی ہونے والی ماشاءاللہ، تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دی جو آسانی بھی ہو اور نیک اور صالح بچہ پیدا. مستحب ہے کہ اس کا نام ولادت سے پہلے قرار دیا جائے، کہ اگر لڑکا ہے تو محمد نیت کر لی جائے، اور اگر لڑکی ہے تو فاطمہ نیت کر لی جائے ابھی سے. اس کے علاوہ بقیہ دعائیں، زیارت عاشوراء، حتیٰ سورہ مریم کی تلاوت کی بڑی تاکید ہے کہ ان سوروں کی برکت اور ان دعاؤں کی برکت سے، بالخصوص یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے جو دعاؤں کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اس بچے کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں تاکہ یہ بچہ صحت اور سلامتی کے ساتھ دنیا میں آئے اور اپنی والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار پائے. آگے فرمائیے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب، ہم نئی بمبئی سے بول رہے ہیں. ہمارا نام نعیمہ بانو ہے، اور ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارے امام زمانہ کا جب ظہور ہوگا انشاءاللہ تو ان کی حکومت ہوگی، ان کی حکومت میں کتنے لوگ ہوں گے اور کون سے لوگ ہوں گے؟ اور ہمارا دوسرا سوال ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو مگر نافلہ نماز ہم بیٹھ کر پڑھتے ہیں، تو اس کا ہمیں ثواب ملے گا؟ اس کا بھی ہمیں جواب دیجیے. السلام علیکم. پہلا سوال ہماری بہن کا یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز ان قریب جب ہمارے آخری امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا ظہور ہوگا اور پوری دنیا پہ حکومت ہوگی ان کی، تو ان کی حکومت میں کون لوگ شامل ہوں گے اور کتنے لوگ شامل ہوں گے؟ بڑی تفصیلی گفتگو ہے. منتخب الاثر ایک کتاب ہے، آیت اللہ العظمیٰ آیت اللہ آغا صافی گل پیگانی حافظہ اللہ تعالیٰ کی، کہ جس کا انگریزی میں ترجمہ اس شہر ممبئی میں موجود ہے، اور یوں بھی یہ کتاب انٹرنیٹ پر موجود ہے. آپ اس کتاب کا مطالعہ کر لی. تفصیل سے گفتگو ان روایتوں کی گئی ہے کہ جن روایتوں میں حضرت کے ظہور سے پہلے، حضرت کے ظہور کے زمانے میں اور حضرت کے ظہور کے بعد کے حالات کا ذکر ملتا ہے. یہ بہن کا سوال یہ بھی تھا کہ نافلہ نماز بغیر عذر شرعی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، جیسا آپ نے پہلے فرمایا کہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل واضح سی بات ہے کہ اگر مستحبی نمازوں کو بیٹھ کر بھی پڑھنا چاہیں، حتیٰ اشاروں میں بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں طہارت کی قید کے ساتھ. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. مولانا السلام علیکم. جاوید بھائی السلام علیکم. میں سہارنپور یوپی سے بول رہی ہوں. میں نے پچھلی بار 3 بار سوال کیا، مجھے اس کا کوئی جواب نہیں ملا، اس لیے میں اب اپنے سوال کا جواب چاہتی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا کسی بھی حالت نجاست میں عورت کلر یا مہندی وغیرہ لگا سکتی ہے؟ شکریہ. خدا حافظ. حالت نجاست میں عورت ہیئر ڈائی یا مہندی وغیرہ کا استعمال کر سکتی ہے؟ جی دیکھیے، وہ چیزیں جو خواتین استعمال کرتی ہیں کہ جو جلد تک پانی پہنچانے میں رکاوٹ بنتی ہیں، ان چیزوں کے استعمال میں تو مشکل نہیں ہے، لیکن جب بعد میں غسل کیا جائے تو اس موقع کے اوپر غسل مکمل نہیں ہوتا. لیکن وہ چیزیں کہ جو بدن پر رکاوٹ نہیں شمار ہوتی، اگر انہیں استعمال کر رہی ہے خاتون، تو پھر اس میں ظاہر ہے کہ کوئی مشکل اس لیے نہیں ہے کہ بعد میں کیے جانے والے غسل کو مکمل قرار دیا گیا ہے. تو توجہ رہے، ہم جس چیز کو استعمال کر رہے ہیں وہ رکاوٹ پیدا کرے گا یا پیدا نہیں کرے گا.
اگر رکاوٹ نہیں رکھتا تو پھر استعمال کرنے میں کوئی مشکل نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں کس کا ہے۔ السلام علیکم جاوید بھائی، میں رائے پور سے بول رہی ہوں۔ میرا یہی سوال ہے مولانا صاحب سے کہ میں ہمیشہ غصہ زیادہ ہوتی ہوں اور ہمیشہ پریشان رہتی ہوں، اور کچھ بھی چیز کو یاد کرتی ہوں وہ ہمیشہ بھول جاتی ہوں، ہمیشہ زیادہ غصے میں رہتی ہوں، تو آپ کچھ دعا بتائیں۔ السلام علیکم۔ یہ اپنا علاج خود بتا رہی ہیں، غصہ زیادہ آتا ہے اس وجہ سے پریشان رہتی ہیں اور بھول جاتی ہیں، علاج کیا ہے اس کا؟ دیکھیے ظاہر ہے کہ یہ احساس بڑا قیمتی ہے کہ خود محسوس کر رہی ہیں کہ مجھے غصہ زیادہ آتا ہے۔ قرآن مجید کی وہ آیہ شریفہ کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اس آیہ شریفہ کی زیادہ زیادہ تلاوت کریں اور کوشش کریں کہ ان کاموں سے خود کو بچائیں کہ جن کاموں سے غصہ زیادہ آتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ہاں، میں شولاپور سے بات کر رہا ہوں، مہاراشٹر، اور سوال میرا یہ ہے کہ بہت سے لوگ صرف فرض نماز ادا کرنے کے بعد سنت نفل ادا نہیں کرتے، کیا یہ جائز ہے کیا؟ ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں کہ بہت سے لوگ صرف واجب یا فرض ادا کرتے ہیں، سنت اور نفل ادا نہیں کرتے، تو کیا جائز ہے یا نہیں؟ ہمارے وہاں ظاہر ہے کہ آپ واقف ہیں کہ سنت نماز کو سنت کہا ہی اسی لیے گیا ہے کہ وہ فرض نہیں ہے۔ اگر مصروفیت کی بنا پر یا کسی اور کام کی بنا پر انسان نہیں پڑھ پائے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلے سوال کا سوال کیا ہے؟ ہاں جی، السلام علیکم، میں کشمیر سری نگر سے بول رہی ہوں۔ میرے 4 بیٹے ہیں، 4 ٹریننگ کیا، دونوں میں انجینئرنگ کیا، ایک 12th پاس ہے، دوسرا بھی 12th پاس ہے، تو لیکن چاروں مطلب کچھ اس کا رزق کا مطلب کچھ کوئی بھی کام کرتا ہے تو خراب ہوتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے خراب ہوتا ہے، نوکری آتی ہے وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ دونوں بیٹے ایک الیکٹرانک ایک الیکٹرک انجینئر ہے، دونوں مطلب ہاتھ میں کام آتی ہے تو وہ بھاگ جاتی ہے، تو ہسبینڈ ہے وہ بھی بیکار ہے، مطلب بالکل بیکار ہے۔ اچھا تو وہ ریٹائر ہے، تو جو اب میں ہوں تو میں پورے ایک مطلب پورے مہینے میں بیمار، کبھی کان میں، کبھی درد پیٹ میں، کبھی کان میں، کبھی سر میں درد ہے، کبھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، پورے مہینے بیمار ہوتا ہے، تو گھر کی حالت بہت بہت خراب ہے، تو مجھے اس کا کچھ بتاؤ کہ میرے لیے کیا ٹھیک رہے گا، بس اتنا ہی گزارش ہے۔ تو یہ کام کاج کرنا اگر چاہتے ہیں چاروں اور تلاش بھی کرتے ہیں، بسیار تلاش کے باوجود کامیاب نہیں ہوتے، اس سلسلے میں دیکھیے شاید اللہ کی طرف سے آزمائش ہو، اور یہ کہنا کہ کوئی کام نہیں ہوتا تو یہ تو شاید جملہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کوئی کام نہ ہو پاتا ہوتا تو پھر یہ بچے انجینئر نہ بن پاتے۔ انجینئرنگ کو پاس کر کے آج اتنے اچھے پوسٹ یا اتنی اچھی ڈگری کو لے لینا ہی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے ایک ان کو عظیم توفیق دی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اپنی زندگی میں استغفار کو زیادہ شامل کریں، اپنی نمازوں کی پابندی، صدقہ کا ہر روز نکالنا، زیارت عاشورہ کا مستقل پڑھنا، دعائیں اور اللہ کی بارگاہ میں توسل کرنا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کی دنیاوی مشکلات کو حل کرنے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اسی کے ساتھ دیکھتے ہیں یہ سوال کیا ہے۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ قرآن شریف میں اللہ نے الف لام میم جو پہلا سورہ ہے اس میں چھ وہ مقصد ظاہر کر دیا ہے، اس کا ذرا رشتہ سے وہ مستقل یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو وہ تو قانون یہ کیا پوچھنا چاہ رہی ہے؟ واضح نہیں ہے بہن کا سوال۔ میں وہ 6 چیزیں بیان کر دیتا ہوں کہ جن کو قرآن مجید نے متقین کی صفات کے طور پر بیان کیا ہے۔ جی قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب یہاں سے قرآن مجید ان لوگوں کی صفتیں بیان کر رہا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی صفت کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، دوسری صفت کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں،
और तीसरी सिफत वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, अल्लाह ने जो रिस्क उन्हें अता फरमाया है उसमें इन्फाक करते हैं, अता करते हैं दूसरों को। चौथी सिफत वल्लज़ीन युमिनूना बिमा उनज़िला इलैक, वो चीज़ें जो ऐ पैगंबर आप पर नाजिल की गई हैं ये अफराद उस पर ईमान रखते हैं। तीसरी चीज, पांचवी चीज वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और उन चीज़ों पर भी ईमान रखते हैं जो ऐ पैगंबर आपसे पहले नाजिल हुई हैं। वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, कुरान मजीद कह रहा है कि छठी सिफत इन मुत्तकीन की ये है कि वो क़यामत पर यकीन रखते हैं, सिर्फ एक एहतिमाल नहीं है, यकीन के मरहले में ये चीज़ उनके अंदर पाई जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। इसी के साथ में देखते हैं ये सवाल क्या है। जावेद भाई मौलाना साहब सलाम अलैकुम, मैं राबरेली से गाड़ी से बोल रहा हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद अस्करी। मौलाना साहब मेरा ये सवाल ये है कि मुहर्रम में जो लोग काला कपड़ा बनवाते हैं नया और मुहर्रमी में पहनते हैं, मौलाना साहब नया कपड़ा मुहर्रम में रमी की तारीख में पहन सकते हैं या नहीं, बनवा सकते हैं नहीं? मेरा सवाल मौलाना साहब यही है, सवाल के मुंतज़िर रहेंगे। खुदा हाफ़िज़। अगर किसी के पास बिलफर्ज महल टाइम नहीं था और उसने ऐन मुहर्रम के वक्त यानी आखिर माह ज़िलहिज्जा में नए कपड़े सिला लिए, उसका पहनना कैसा है? जी, अगर अज़ा के लिए और इमाम हुसैन के गम में सियाह लिबास पहन रहा है तो आप जानते हैं कि सियाह लिबास की कराहत भी ख़त्म हो जाती है। जी बेशक। तो जाहिर सी बात है कि और इसीलिए मुमिनीन अय्याम अज़ा की आमद से पहले ही लिबास सिलवा लेते हैं, हत्ता एक दो दफ़ा पहन भी लेते हैं, ताकि मुहर्रम में ये महसूस ना हो कि नया लिबास है। यकीनन इस अज़ादारी को इस अंदाज से मनाना चाहिए कि महसूस हो कि हम अपने आका और मौला के गम में इतने गमज़दा हैं कि हमने अपनी दुनिया की आम खुशियों को भी भुला दिया है। नाज़रीन किराम, इसी के साथ हम जा रहे हैं बहुत ही छोटे से ब्रेक पे, लेकिन आप कहीं नहीं जाइए, अभी हाजिर होते हैं।